سبق نمبر 14 ضمائر کا بیان۔ جو اسم متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جو اسم متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں، اور ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل، ٹھیک ہے جی، ضمیر منصوب متصل، یہ سارا یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر جو ہے آپ کو وہ تمام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس لیے ہم آپ کو جو ہے نا وہ دوسری کتاب سے سمجھاتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں، کیونکہ انہوں نے صرف مبہم بات لکھی ہے نا، وضاحت کے ساتھ نہیں لکھا، تو چلو ہم تھوڑا وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر کی بات ہم کر لیتے ہیں پہلے۔ یہ ہیں، یہ سبق ہے، سبق نمبر یہ ہے پہلا ضمیر، ٹھیک ہے نا جی۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ پڑھیے ذرا یہ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ جی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی، اوپر سے صحیح۔ سوال ہاں، نمبر اسم غیر متمکن کتنی ہے وہ؟ نہیں، سوال ضمیر کی تعریف۔ ضمیر، اچھا، ضمیر کی تعریف کریں۔ جواب، ضمیر کی تعریف ہر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہو اور اس کی وضع کی ایسے غائب مخاطب یا متکلم کے لیے ہو۔ میں پڑھ لیتا ہوں۔ ہر اس اسم کو جی کہتے ہیں کہ جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہو اور اس کی وضع وضع مطلب یہ کہ اس کو بنایا گیا ہو کسی ایسے غائب یا مخاطب یا متکلم کے لیے کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، جیسے دیکھو کہ میں نے آپ کو کہا کہ بھئی میرے پاس زید آیا، ٹھیک ہے جی، میرے گھر میں زید آیا، جی پھر وہ کمرے میں بیٹھا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر وہ سو گیا وغیرہ۔ تو اب دیکھو میں وہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ کس کی جگہ استعمال کر رہا ہوں؟ یہ اس میں ظاہر کی جگہ استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ضمیر کس کی جگہ استعمال ہوتا ہے؟ ضمیر استعمال ہوتا ہے جناب کس کی جگہ؟ اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا، پھر ضمیر کی یہ تعریف آپ نے سمجھ لی۔ پھر ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی قسمیں؟ ضمیر مرفوع، یعنی کیونکہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ کلام عرب جو ہے نا، اس میں جتنے بھی کلمات ہیں یا مرفوع ہوتے ہیں یا منصوب ہوتے ہیں یا مجرور ہوتے ہیں۔ تو ضمیر بھی چونکہ کلمہ ہے تو ظاہر بات ہے وہ یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیں، پھر مرفوع اور منصوب میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ مرفوع اور منصوب میں سے کیا آتا ہے؟ ہر ایک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، متصل اور منفصل، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مجرور کے ایک قسم ہے متصل۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھئی ضمیر مرفوع کی کتنی قسمیں بن گئی، یعنی اس کی 5 قسمیں بن گئی ضمیریں کی۔ ضمیروں کی کتنی قسمیں بن گئی؟ 5۔ ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ منصوب متصل، منصوب منفصل، اور مجرور متصل۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی ہاں، تو پورے کلام عرب میں ضمائر کی تعداد کل 70 ہے، یعنی 14 ضمیر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کی تعریف نیز اس کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ تو کہتے ہیں کہ متصل کا لغوی معنی ہے، متصل کا لغوی معنی کیا ہے؟ متصل کا لغوی معنی ہے ملا ہوا ہونا۔ تو اصطلاح میں ضمیر مرفوع متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو محل رفع میں واقع ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور اس ضمیر کو بھی کہتے ہیں جو ترکیب مسند علیہ واقع ہو، خواہ مسند علیہ حقیقتاً فاعل واقع ہو جیسے ضرب میں ہوا، یا حکمن واقع ہو جیسے ضرب پہ ہوا۔
اچھا ضمیر مرفوع متصل کی 14 ضمیریں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. ضربت میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے اور حقیقی فاعل ہے، اور ضربنا میں جو ہے نا یہ کون سی ضمیر فاعل ہے؟ نا ضمیر فاعل ہے، مرفوع متصل ہے اور حقیقی فاعل ہے. ضربتا میں ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن، ان سب کے اندر تا ضمیر مرفوع متصل ہے اور حقیقی فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ باقی جو حروف جو ہیں نا وہ ملحقات ہیں جو تا کے ساتھ ملے، وہ تسنیہ جمع و تذکیر تانیث پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ضرب میں ہوا وغیرہ. اچھا اس کے بعد آپ کی باری آتی ہے جناب، یہاں پر پہلے ہم خلاصۃ النحو کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں خلاصۃ النحو میں انہوں نے صرف یہ بیان کر دیا کہ ضمیر مرفوع متصل یہ 14 ضمیریں ہیں. اب ان کی وضاحت نہیں کی. ظاہر بات ہے جب ان کی وضاحت نہیں کی تو ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر انہوں نے وضاحت بالکل نہیں کی ہے، اور یہ وضاحت کے ساتھ آپ نے یہاں پر یہ پڑھ لیا. یہ دیکھیں ضربت میں کون سی ضمیر ہے، ضربت میں کون سی ضمیر ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. فائدہ، ضمیر مرفوع متصل جی ہمیشہ ترکیب میں فاعل واقع ہوتی ہے، چاہے وہ فاعل حقیقی ہو یا فاعل حکمی ہو. چاہے وہ فاعل کون سا ہو، فاعل حقیقی ہو یا فاعل حکمی ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا ضمیر مرفوع جو ہے نا کیا ہے کہ یہ آگے کہتے ہیں کہ جیسے ضرب میں ہوا ضمیر یا حکمی فاعل ہو، جیسے ضرب میں ہوا ضمیر. اچھا اور وہ ضمیر عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جیسے سوال ضمیر مرفوع منفصل کی تعریف اور اس کی تعداد ما وجہ تسمیہ بیان کریں. ٹھیک ہے جی. تو ضمیر مرفوع جواب کیا ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل ضمیر کو کہتے ہیں جو محل رفع میں واقع ہو، یعنی مرفوعات میں واقع ہو، عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. اور ضمیر کو کہتے ہیں جو ترک متناد واقع اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. اس کی بھی 14 ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جیسے نحنو، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن وغیرہ، یہ سب اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سب یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ ان کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی کہ ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل کے استعمال کا فرق. ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ ترکیب میں واقع ہوتی ہے، جبکہ ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں اکثر طور پر مبتدا واقع ہوتی ہے. وہ فاعل واقع ہوتی ہے یا مبتدا واقع ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ضمیر مرفوع متصل کی تاکید بھی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سوال ضمیر مرفوع متصل کی تعریف اور تعداد بیان کریں. منصوب متصل یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک سبق مکمل ہوا. تو آپ نے کیا سمجھا ضمیر مرفوع متصل کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل وہ جو فاعل سے ملے ہوئے ہو نا. اور جو محل رفع میں واقع ہو، یعنی مرفوعات میں سے واقع ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. جی. کیا ہو؟ جو عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور کیا ہو؟ محل رفع میں واقع ہو. کس محل میں رفع واقع ہو؟ میں ہاں. محل اور رفع میں ضمیر واقع ہو اور ہاں عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. جی بات سمجھ میں آئی ہے؟ کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ عامل کے ساتھ. ہاں عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. دوبارہ سمجھو کہ بھئی مرفوعات میں سے ہوگی تو اس کو مرفوع کہیں گے، منصوبات میں سے ہوگا تو اس کو منصوب کہیں گے، مجرورات میں سے ہوگا تو اس کو مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ عامل کے ساتھ ملی ہوتی ہے تو اس کو متصل کہتے ہیں، عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی تو اس کو منفصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات یہاں تک صحیح طرح کما حق ہو سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی؟ جی جی. جی یہاں تک کیا سمجھا آپ نے؟ ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل. یار ہاں ضمیر مرفوع متصل وہ جو اپنا محل رفع میں واقع ہو، واقع یعنی محل رفع میں، یعنی جہاں جو اور پیش والی جگہ ہے یہاں پر ہو اور عامل سے ملی عامل ہوئی. کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی ہاں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح. اب یہ یہاں تک کلیئر ہے نا مسئلہ؟ پھر اب آگے چلے نا، جی. یا بھی اس میں کچھ کنفیوژن ہے؟ نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. یہ ایک لحاظ سے آپ کا خلاصۃ النحو ہو گیا، صرف یہ ہو گیا، یہ 2 ضمیریں ہو گئی یہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. نصاب الصرف. صحیح.
نصاب صرف یہ ہے کہ بھئی نصاب صرف کے لیے یہ ہے کہ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کی تعریف، وہ اس میں مشتق جو اس بات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو، مصدری معنی کی زیادتی ہو، ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں تفضیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جس طرح آپ دیکھیں کہ بکر اکبر من زید، کہ بکر زید سے بڑا ہے، بکر کیا ہے جی، آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو ہلو، جی جی آواز جی آ رہی جی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ ہاں، بکر اکبر من زید، کہ بکر زید سے بڑا ہے۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ کسی اور سے بڑا ہو یا نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن زید سے بڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کی دو قسمیں، اس میں تفضیل مذکر، اس میں تفضیل مؤنث، ان دونوں کے بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ کہ کس طرح کہ بھئی فعل مضارع معروف جو ہے نا کیا ہے کہ فعل مضارع معروف سے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کریں گے، اس کا اضافہ کریں گے، حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور عین کلمے کو فتح دیں گے جیسے یفعل سے افعل۔ اچھا، اس میں تفضیل مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کریں گے، فا کلمے کو ضمہ دیں گے اور عین کلمے کو ساکن کر کے آخر میں علامت تانیث الف مقصورہ بنا دیں گے، جیسے یفعل سے فعلا، ٹھیک ہے جی، یفعل سے کیا ہے، کیا بنا، فعلا بنا، ٹھیک ہے جی، یفعل سے فعلا۔ اچھا، تنبیہ، خیال رہے کہ ہر فعل سے اس میں تفضیل نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے چند شرائط ہیں، اور یہ شرائط جس فعل میں پائی جائیں صرف اسی سے اسم تفضیل بن سکتا ہے۔ شرائط نمبر 1، وہ فعل تامہ ہو، وہ فعل کیا ہو، تام ہو، جیسے یضرب ہو، لہذا فعل ناقص سے جیسے یکون ہو، یسیر ہو وغیرہ وہاں سے اسم تفضیل نہیں بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو بات آپ نے یہاں تک سمجھ لی کہ بھئی اس میں تفضیل سے نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا جی، اس میں تفضیل سے نہیں بنے گا، اور سوری فعل ناقص سے نہیں بنے گا۔ نمبر 2، متصرف ہو، جیسے مثال میں مذکور مثال، یعنی متصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گردان اس کی مکمل آ جائے، جیسے یکاد و نیم وغیرہ وہاں سے اس میں تفضیل نہیں بن سکتا۔ نمبر 3، مثبت، جیسے مذکور مثال میں لہذا فعل منفی مثلا لا یضرب وغیرہ سے اسم تبدیل نہیں بن سکے گا۔ معروف ہو، جیسے مثال مذکور میں اوپر تھا نا، اوپر آپ دیکھیں گے اس میں مثال مذکور میں ہر چیز موجود پائی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسم فعل کا معنی قابل فرق ہو، یعنی اس میں کمی و زیادتی ہو سکتی ہے، جیسے اوپر آپ نے دیکھا نا اکبر من کا، لہذا وہ فعل جو قابل فرق نہ ہو جیسے یموت ہو، یحییٰ وغیرہ وہاں سے نہیں بن سکتا۔ ثلاثی مجرد ہو، جیسے مثال مذکور میں، ٹھیک ہے نا، مثال مذکور کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو اوپر گزر چکی مثال زید اکبر من امن وغیرہ۔ اچھا جی، لہذا جیسے ثلاثی مجرد، اوپر ثلاثی مجرد، لہذا ثلاثی مزید فی، اور رباعی مجرد مزید فی، افعال مثلا یکرم، یدہرج، یدہرج وغیرہ سے اس میں تفضیل افعال کے وزن پر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہا کہ بھئی اس فعل میں رنگ یا ظاہری عیب کے معنی نہ پائے جائیں، جیسے مذکورہ مثال میں، لہذا وہ فعل جس میں اس طرح کے معنی پائی جائیں، مثلا یحضرو، یعورو، یحضرو، یحضرو کا مطلب ہوتا ہے ہرا ہونا، یعورو معنی ان سے جو ہے وہ اندھا ہونا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو جو ہے اندھا نہیں کانا ہونا، یعورو۔ اچھا جی، اس کے بعد نمبر 8، اس میں تفضیل سے صفت مشبہ کا صیغہ افعالو یا فعلان کے وزن پر نہیں آتا، نہ آتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال جیسے مثال مذکور میں یعنی اوپر والی مثال، لہذا وہ فعل جیسے مذکورہ اوزان پر صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہو، مثلا یقدر و یشبہ وغیرہ مت سے اس میں تفضیل افعال کے وزن پر نہیں آ سکتا، نہیں بن سکتا۔ فائدہ، اگر کسی فعل میں اگر جو ہے کیا ہے کہ کسی فعل میں اول ذکر 5 شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو اسے اس میں تفضیل اصلا نہیں مل سکتا، نہ فعل و غضن پر اور نہ کسی اور طرح۔ اگر آخر ذکر 3 یعنی 3 جو گزر چکے، آخر کون کون سے یہ آپ دیکھیں،
یہ آخری تین، یہ ٹھیک ہے نا جی، یہ دیکھیں، یہ آخری تین، یہ آخری تین، یہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر تین جو ہے نا کیا ہے کہ جو ذکر کیے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی شرط جو ہے وہ مفقود ہو تو اس سے افعال کے بدن پر تو اس میں تبدیل نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں تبدیل اس سے تو نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی، البتہ ایک اور طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے، اس فعل کے مصدر کو منصوب ذکر کر کے ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس فعل کو ہم کیا کریں گے، منصوب ذکر کر کے اس سے پہلے لفظ اشد و ازیدو یا اکبر وغیرہ ذکر کرتے ہیں، جیسے اشد و حمرتن دوسرے کی نسبت زیادہ سرخ ہے جی، ازید و سمن دوسرے کی نسبت زیادہ بہرا ہے، اکبر وغیرہ، یا اسی طریقے سے جو یہ جن بن سکتا ہے۔ یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی تھی۔ اچھا یہ بات سمجھی آپ نے؟ اس کا آواز آ رہی تھی، اپنا آواز آ رہی تھی تو آپ نے کچھ سمجھا یا نہیں؟ آواز آگے پیچھے رہی تھی، اس وجہ سے میں نے مائک کو جو نا آف کر دیا تھا، اور کچھ اچھا رش بھی تھی ادھر، اس وجہ سے بائک وغیرہ جا رہی تھی۔ چلیں، چلیں جی، ادرس الصحاب انا اقرأ فی الکتاب، میں کتاب میں پڑھتا ہوں، اقرا انت یا طارق، اے طارق پڑھ، انت تقرأ تو پڑھتا ہے، انا اقرأ فی الکتاب وانت تقرأ معی، تو کتاب میں پڑھتا ہے اور میں تیرے ساتھ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، انا اقوم، میں بیٹھتا ہوں، قم انت یا طارق، قم انت یا طارق، کہ بھئی اٹھ اے طارق، انت تقوم، انت تقوم، سمجھے بات، انت تقوم مطلب تو کھڑا ہوتا ہے، انا اقوم و انت تقوم معی، میں کھڑا ہوتا ہوں اور تو میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انا اخرج من الغرفۃ، میں کمرے سے نکلتا ہوں، اخرج انت یا طارق، اے طارق نکل جا، اے طارق کیا کر جا، نکل جا، ٹھیک ہے جی، انت تخرج من الغرفۃ، تم جو ہے نا کیا ہے کہ کمرے سے نکلتے ہو، انا اخرج من الغرفۃ وانت تخرج معی، کہ بھئی میں کمرے سے نکلتا ہوں اور تو میرے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ کمرے سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی، میں کمرے سے نکلتا ہوں اور تو کیا کرتا ہے، میرے ساتھ کمرے سے نکلتا ہے، انا امشی، میں چلتا ہوں باغیچے میں، انت امشی انت یا طارق، اے طارق تو چل، انت تمشی، تم چلتے ہو، اے طارق، انا امشی و انت تمشی معی، میں چلتا ہوں اور تو میرے ساتھ چلتا ہے، جی بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں چلتا ہوں اور تو کیا کرتا ہے، میرے ساتھ چلتا ہے، انا افتح کتابی، میں اپنی کتاب کھولتا ہوں، وانت تفتح کتابک، اور تو اپنی کتاب کھولتا ہے، انا اغلق کتابی، میں اپنی کتاب بند کرتا ہوں، وانت تغلق کتابک، اور تو اپنی کتاب بند کرتا ہے، انا اجیء الی المدرسۃ، میں مدرسے آتا ہوں، وانت تجیء الی المدرسۃ، اور تم بھی مدرسے آتے ہو، اچھا، انا ادخل الی الغرفۃ، میں دروازے کی طرف، میں جو ہے وہ کمرے کی طرف داخل ہوتا ہوں، وانت تدخل الی الغرفۃ، اور آپ بھی جو ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، انا اذهب وانت تذهب، میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں اور تو بھی جو ہے کیا ہے کہ جاتا ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہے جی یہ آپ کا سبق یہاں تک پورا ہو گیا، تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جی جی استاد صاحب، کچھ وہ ہے نا اپنا ورڈ ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا، وہ آپ مجھے بتانا، پھر میں انشاءاللہ مانا اس کے خود بھی کروں